عثمان ثانی اور مصطفیٰ اول کی وفات کے بعد سلطان مراد سلطنت عثمانیہ کے 17ویں سلطان کے طور پر استنبول میں تخت نشین ہوئے۔ تخت نشینی سے پہلے وہ جامعہ مسجد ایوب پہنچے جہاں ان کی کمر پر عثمان غازی کی تلوار باندھی گئی، اور 10 ستمبر 1623 عیسوی کو سلطان مراد چہارم کو 12 سال کی عمر میں تخت نشین کر دیا گیا۔ سلطان مراد چہارم 27 جولائی 1613 عیسوی کو استنبول میں پیدا ہوئے۔ ان کے بچپن کے دن کافی انتشار میں گزرے۔ ان کے والد سلطان احمد اول کا کم عمری میں ہی انتقال ہو گیا تھا، جس کے بعد تخت کے لیے ہنگامے اور بغاوتیں بھرپور طریقے سے شروع ہو چکی تھیں، خاص طور پر جب ان کے بڑے بھائی عثمان ثانی کو بغاوت کے نتیجے میں ینیچری فوج نے بے دردی سے قتل کر دیا تھا۔ یہ تمام واقعات مراد چہارم کی کم عمری میں پیش آئے تھے۔ سلطان عثمان ثانی کے انتقال پر کارا داؤد پاشا نے بھائیوں کے ذریعے عثمان ثانی کے تمام بھائیوں کو قتل کرانا چاہا، لیکن کوسم سلطان نے ان سب کو بچا لیا، یہاں تک کہ سلطان مراد کے بچپن کے دن ہمیشہ موت کے خوف میں گزرے۔ لیکن اس نو عمری میں بھی سلطان مراد نے جس قوت ارادی کا اظہار کیا، اس سے وزراء کو اندازہ ہو گیا کہ عنان سلطنت ایک ایسے فرمانروا کے ہاتھ میں آ چکی ہے جو سلطنت کی تمام بدنظمیوں کو طاقت کے ذریعے دور کر دے گا۔ ایک ترک مورخ اولیاء کا بیان ہے، وہ لکھتا ہے کہ تخت نشینی کے بعد جب سلطان مراد خزانے میں داخل ہوا تو میرا باپ درویش محمد اس وقت سلطان مراد کے ساتھ تھا۔ خزانے میں طلائی اور نقری ظروف میں کچھ بھی باقی نہ تھا، صرف 20,000 پیاسر یعنی کہ چھوٹے نقری سکے، اور الماریوں میں چند مونگے اور چینی کے برتن رہ گئے تھے۔ سلطان مراد نے سجدہ شکر ادا کیا اور پھر کہا کہ انشاءاللہ میں اس خزانے کو انہی لوگوں کی جائیدادوں سے بھر دوں گا جنہوں نے اسے لوٹا ہے۔ سلطان مراد کی نوعمری کی باعث سلطنت کا انتظام شروع میں ان کی والدہ کوسم سلطان کے ہاتھ میں تھا، جو نہایت دانشمند خاتون تھی۔ سلطانہ والدہ کی قابلیت اس وقت سلطنت کے لیے بے حد اہم اور مفید ثابت ہوئی، لیکن خطرات اور تباہیوں کے بادل ہر طرف چھائے ہوئے تھے۔ سلطنت کے ہر حصے سے تشویشناک خبریں آ رہی تھیں۔ سرحد پر ایرانی فوجیں فتح یاب تھیں، بازا پاشا اپنی بغاوت میں کامیاب ہو کر وہ ایشیا کوچک کا حاکم بنا ہوا تھا۔ لبنان کے لوگ اعلانیہ بغاوت کر رہے تھے۔ مصر اور دوسرے صوبوں کے والی بھی اپنی فرمانبرداری سے پیچھے ہٹ چکے تھے۔ الجزائر، تیونس اور طرابلس کی حکومتیں خود مختار ہو چکی تھیں۔ روسی قزاقوں کے حملے اور ان کی تباہ کاریاں نہ صرف بحیر اسود کے ساحل پر جاری تھیں، بلکہ انہوں نے باسفورس میں داخل ہو کر قسطنطنیہ سے ملحق علاقوں میں بھی لوٹ مار شروع کر دی تھی۔ خود پائے تخت میں خزانہ خالی تھا، اسلحے خانے کا سامان تقریباً ختم ہو چکا تھا، عوام فاقہ کشی میں مبتلا تھی اور فوج کی سرکشی اور بیرا روی حد درجے پہنچ چکی تھی۔ ان حالات کے باوجود جب کہ بدامنی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی اور خود مراد کی زندگی خطرے سے خالی نہ تھی، سلطانہ والدہ نے اپنے تدبر اور اعلیٰ قابلیت سے سلطنت کو نہ صرف سنبھالے رکھا بلکہ رفتہ رفتہ فوج اور وزراء پر قابو بھی حاصل کر لیا تھا، یہاں تک کہ مراد نے تخت نشینی کے 9ویں سال انتظام حکومت خود اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور پھر وہ تمام خرابیاں جو سلطنت کو تباہ و برباد کر رہی تھیں انہیں نہایت سرعت کے ساتھ ختم کرنے لگے۔ سلطان مراد کی کم سنی کے زمانے میں شاہ عباس کو اپنی سلطنت کو وسیع کرنے کا موقع مل گیا۔ دراصل شاہ عباس عثمانیوں کے اندرونی انتشار سے فائدہ اٹھا کر بغداد اور موصل جیسے اہم ترین شہروں کو صفی سلطنت میں شامل کرنا چاہتا تھا۔ اس سے پہلے کہ شاہ عباس بغداد پر حملہ کر کے اسے فتح کرتا کہ بغداد کے گورنر اور کوتوال کے درمیان جھگڑا شروع ہو گیا۔ ہوا دراصل کچھ یوں کہ بکیر آغا نے، جو بغداد کا کوتوال تھا، اس نے وہاں کے والی کو قتل کر کے شہر پر خود قبضہ کر لیا۔ سلطنت عثمانیہ نے اس کے مقابلے میں حافظ پاشا کو روانہ کیا اور اس نے بغداد کا محاصرہ کر لیا۔ بکیر آغا نے شاہ عباس کو دعوت دی اور لکھا کہ اگر آپ مجھے یہاں کا والی مقرر کر دیں تو میں شہر آپ کے حوالے کر دوں گا۔ شاہ عباس نے یہ شرط منظور کر لی اور فوراً فوج لے کر روانہ ہوا۔ اس درمیان میں بکیر آغا نے یہی گفتگو حافظ پاشا سے کی، جس کے بعد حافظ پاشا نے اس کی یہ شرط منظور کر لی۔ چنانچہ اس معاہدے کے مطابق ترک فوجیں بغداد میں داخل ہو گئیں۔ اس کے بعد شاہ عباس نے بغداد پہنچ کر شہر کا محاصرہ کر لیا، لیکن 3 ماہ تک سخت ترین محاصرہ جاری رہا۔
بکیر آغا نے پھر وہی پہلی شرط شاہ عباس کے سامنے پیش کی اور شاہ عباس کی منظوری حاصل کرنے کے بعد ترکوں سے غداری کر کے ایرانی لشکر کو شہر کے اندر داخل کرا دیا۔ 1623 عیسوی میں شاہ عباس نے بغداد پر قبضہ کر لینے کے بعد سب سے پہلے بکیر آغا کو اس کی غداری کی پاداش میں قتل کرا دیا۔ پھر شاہ عباس نے کربلا، نجف اور شمالی علاقوں پر بھی قبضہ جما لیا۔ صدر اعظم کمان کا شلی پاشا کے مخالفوں نے بغداد کی شکست کی ذمہ داری اسی کے سر عائد کی اور انہوں نے سلطان مراد کو مجبور کر کے 3 اپریل 1624 عیسوی کو اسے قتل کرا دیا۔ اس کے بعد چرکس محمد پاشا صدر اعظم مقرر ہوا، لیکن وہ تھوڑے ہی دنوں کے بعد وفات پا گئے اور آخر کار یہ عہدہ حافظ احمد پاشا کو دے دیا گیا۔ بغداد کی مہم کے بعد اب اناطولیہ میں بازا پاشا کی بغاوت کو کچلنا زیادہ ضروری خیال کیا گیا۔ بازا محمد پاشا نے سلطان احمد اول کے دور میں شروع ہونے والی جلالی بغاوتوں میں بھی ایک اہم کردار ادا کیا تھا۔ اسے لوگوں کی حمایت حاصل تھی۔ اس نے 30,000 سپاہیوں کے ساتھ سیواس پر قبضہ کرتے ہوئے اس نے انقرہ اور بورسا کو بھی گھیرے میں لے لیا۔ اناطولیہ میں اصل طاقت بازا محمد پاشا کے ہاتھ میں آ چکی تھی۔ دارالحکومت استنبول میں بھی اس کے کئی ایک حمایتی موجود تھے۔ یوں باغیوں کی اس قدر حوصلہ افزائی کو دیکھتے ہوئے کوسم سلطان کے حکم پر نئے وزیر اعظم چرکس محمد پاشا کو ان باغیوں کی بغاوت کو کچلنے اور بغداد پر چڑھائی کے لیے 17 جون 1624 عیسوی کو استنبول سے روانہ کیا گیا۔ چرکس محمد پاشا نے کونیا اور پھر نگدے میں جلالی بغاوتوں کو کچلا اور کیسری کے قریب بازا محمد پاشا نے عثمانی فوج کا سامنا کیا۔ 13 ستمبر 1623 عیسوی کو چرکس محمد پاشا نے کارس کی جنگ میں بازا محمد پاشا کو شکست دی، جس کے بعد بازا محمد پاشا ارزیروم واپس چلا گیا، جہاں پھر اس نے چرکس محمد پاشا کے ساتھ صلح کر لی۔ یہیں 28 جنوری 1625 عیسوی کو چرکس محمد پاشا وفات پا گئے۔ ان کی وزارت عظمیٰ کا دورانیہ 9 ماہ اور 26 دن تھا۔ ان کی وفات کے بعد عثمانی فوج میں موجود دیار بکر کے گورنر حافظ پاشا کو وزیر اعظم اور سپہ سالار اعظم مقرر کر دیا گیا اور کوسم سلطان کی بڑی بیٹی عائشہ سلطان سے اس کی شادی کر دی گئی۔ اسی سال اس نے بغداد پر فوج کشی کر کے اس کا محاصرہ کیا، جو بہت دنوں تک قائم رہا، لیکن محصورین کے استقلال میں کوئی کمی نہ آئی اور جنیچری نے گھبرا کر محاصرہ جاری رکھنے سے انکار کر دیا۔ مجبوراً حافظ پاشا کو محاصرہ اٹھا کر دیار بکر واپس جانا پڑا۔ یہاں پہنچ کر جنیچری نے پھر بغاوت کر دی، جس کی وجہ سے 1 دسمبر 1626 عیسوی کو انہیں وزارت عظمیٰ سے معزول کر دیا گیا، لیکن وہ بطور سینئر مشیر کے خدمات سر انجام دیتے رہے۔ اس کے بعد ان کی جگہ داماد خلیل پاشا کو وزیر اعظم مقرر کیا گیا۔ خلیل پاشا نے بازا پاشا کو مطیع بنانے کی کوشش کی، لیکن اس میں وہ ناکام رہے اور اس کے مخالفوں نے دوسرے ہی سال 6 اپریل 1628 عیسوی کو اسے بھی معزول کرا دیا۔ اب اس کی جگہ خسرو پاشا صدر اعظم مقرر ہوا۔ خسرو پاشا دراصل جنیچری آغا سے ترقی پا کر وزیر اعظم بنا تھا۔ وہ ذہین، چالاک اور جنگی طبیعت کا شخص تھا۔ وہ سلطان مراد سوم کی بیٹی عائشہ سلطان کا شوہر بھی تھا۔ وزارت عظمیٰ پر فائز ہونے کے مخص 1 ماہ 4 دن بعد وہ بازا پاشا کی بغاوت کو ختم کرنے کے لیے ٹوکات جا پہنچا۔ وہاں سے فوج کے ساتھ ارزیروم کی طرف بڑھا اور اس نے محاصرہ شروع کر دیا۔ 14 دن کے محاصرے کے بعد 22 ستمبر 1628 عیسوی کو اس نے بازا محمد پاشا کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا۔ بازا محمد پاشا کو بعد میں معاف کر کے بوسنیا کا گورنر بنا دیا گیا۔ اس کی بغاوت کا اختتام سلطنت کے لیے بہت مفید ثابت ہوا۔ اب عثمانی فوج صفیوں پر چڑھائی کر سکتی تھی۔ 19 جنوری 1628 عیسوی میں شاہ عباس کا انتقال ہو گیا اور اس کی جگہ اس کا 9 عمر لڑکا شاہ مرزا تخت نشین ہوا۔ شاہ عباس صفی نے تقریباً 41 سال تک حکومت کی۔ اس نے عثمانی سلطنت کے ساتھ طویل جنگیں جاری رکھیں۔ شاہ عباس کی موت سے فائدہ اٹھا کر خسرو پاشا نے ایران پر فوج کشی کا ارادہ کیا۔ 10 جون 1629 عیسوی کو خسرو پاشا استنبول سے روانہ ہوا۔ 17 دسمبر 1629 عیسوی کو عثمانی فوج موصل میں داخل ہوئی۔ پھر 28 جنوری 1630 عیسوی کو عثمانی فوج موصل سے آگے بڑھی۔
جہاں 10,000 افراد پر مشتمل عثمانی لشکر کا زین العابدین خان کی 40,000 فوج سے ٹکراؤ ہوا۔ خسرو پاشا نے فوج کے ساتھ ہمدان کی طرف پیش قدمی کی۔ اس کا مقصد بغداد کی فتح کو یقینی بنانا تھا۔ جب وہ ہمدان پہنچا تو شہر خالی تھا۔ ہمدان کی فتح کے بعد وہ اپنے اصل ہدف یعنی کہ بغداد کی طرف بڑھا۔ 6 اکتوبر 1630 عیسوی کو بغداد کا محاصرہ کیا گیا۔ یہ محاصرہ کم و پیش 14 نومبر تک جاری رہا۔ 19 نومبر کو عثمانیوں نے آخری اور بڑا حملہ کیا، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے، اور شکست کی اصل بڑی وجہ ینیچری فوج کی بغاوت تھی، کیونکہ بغداد کے محاصرے کے کچھ ہی دنوں کے بعد فوج نے لڑنے سے انکار کر دیا تھا، جس کے بعد نومبر 1630 عیسوی میں محاصرہ اٹھا کر عثمانیوں کو مجبوراً واپس آنا پڑا۔ محاصرہ اٹھا لینے کا نتیجہ یہ ہوا کہ خسرو پاشا معزول کر دیا گیا اور حافظ پاشا دوبارہ سے وزیر اعظم مقرر کر دیا گیا۔ اب چونکہ خسرو پاشا ینیچری فوج کا ایک سابق آغا تھا اور وہیں سے اسے وزیر اعظم مقرر کیا گیا تھا، اس لیے فوج خسرو پاشا کو صدر اعظم کے عہدے پر دوبارہ دیکھنا چاہتی تھی، اور انہیں حافظ پاشا کی پالیسیوں سے سخت اختلاف تھا۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے وزارت عظمیٰ پر خسرو پاشا کو لانے کا مطالبہ کیا۔ ناظرین، یوں تو ینیچری اور سپاہی فوجوں کی خودسری بارہا بغاوت کے مناظر پیش کر چکی تھی، لیکن فروری 1632 عیسوی میں انہوں نے جس سرکشی کا ثبوت دیا وہ سلطان مراد کے لیے، جس نے اسی سال انتظام سلطنت اپنے ہاتھ میں لیا تھا، ایک نہایت تلخ تجربہ تھا۔ ان بھائیوں نے بغداد کی مہم سے ناکام لوٹنے کے بعد رجب پاشا کے بھڑکانے سے ایک روز قصر سلطانی کے سامنے جمع ہو کر صدر اعظم حافظ پاشا، مفتی اعظم یحییٰ، دفتردار مصطفیٰ اور سلطان کے چند دوسرے معتمد عہدیداروں کے قتل کا مطالبہ نہایت گستاخی اور اصرار کے ساتھ پیش کیا۔ سلطان مراد نے انہیں سمجھانے کی بھرپور کوشش کی، لیکن وہ کسی طرح راضی نہ ہوئے، بلکہ انہوں نے اسے یہ دھمکی دی کہ اگر وہ ان کے مطالبات منظور نہ کرے گا تو اس کا نتیجہ خود اس کے حق میں بہت برا ہوگا۔ آخرکار مراد نے نہایت مجبور ہو کر حافظ پاشا کو بلایا اور اس سے باغیوں کے مطالبے کا ذکر کیا۔ حافظ پاشا نے جواب دیا، میرے بادشاہ، حافظ جیسے 1,000 غلاموں کی جان تجھ پر نثار۔ میری صرف یہ درخواست ہے کہ تو مجھے اپنے ہاتھوں سے قتل نہ کرنا، بلکہ انہی لوگوں کے سپرد کر دے تاکہ مجھے شہادت حاصل ہو اور میرے خون کا وبال ان کے سروں پر آئے۔ اس کے بعد حافظ پاشا بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہوئے نہایت دلیری کے ساتھ باغیوں کی طرف بڑھے۔ سلطان مراد اس منظر کو دیکھ کر اپنے آنسوؤں پر ضبط نہ کر سکے۔ وزرائے سلطنت بھی جو اس موقع پر موجود تھے اشکبار آنکھوں سے اس خونی تماشے کو دیکھ رہے تھے۔ جوں ہی حافظ پاشا آگے بڑھا، باغی خونخوار درندوں کی طرح اس پر چھپٹے۔ حافظ پاشا نے پہلے حملہ آور کو ایک ہی وار میں ختم کر دیا۔ یہ دیکھ کر بقیہ سپاہی اس پر ٹوٹ پڑے اور اسے خنجروں سے ہلاک کر ڈالا۔ ایک ینیچری سپاہی نے اس کے سینے پر چڑھ کر اس کا سر کاٹ ڈالا، اور جب وہ اپنے کام سے فارغ ہو گیا تو سلطان مراد نے بلند آواز میں کہا، خدا کی مرضی پوری ہو، لیکن اے خونخوار انسانوں، جو وقت اس نے مقرر کر دیا ہے اس وقت ضرور تم سے اس کا انتقام بھی لیا جائے گا۔ تمہیں نہ تو اللہ کا خوف ہے اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا احترام۔ لیکن باغیوں پر اس دھمکی کا کچھ بھی اثر نہ ہوا۔ 2 ماہ کے اندر بہت سے دوسرے بے گناہ باغیوں کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ خود سلطان مراد کی معزولی کے مسئلے پر بھی فوج میں اعلانیہ گفتگو ہوتی تھی، اور سلطان مراد کو اچھی طرح اندازہ تھا کہ اس کے سامنے صرف 2 ہی راستے ہیں، کہ یا تو اپنے قتل کے لیے تیار ہو جائے یا پھر باغیوں کی بے خونی کے لیے کوئی کسر نہ چھوڑے۔ خوش قسمتی سے فوج میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو اپنے ساتھیوں کی سرکشی اور بیرا روی سے نہایت بیزار تھے۔ ان لوگوں نے سلطان کی خدمت میں حاضر ہو کر اس بات کا وعدہ کیا۔ چنانچہ خفیہ طور پر ایک دلیر اور جانباز دستہ جس میں ہر حال میں اعتماد کیا جا سکتا تھا رفتہ رفتہ تیار کر لیا گیا۔ ینیچری اور سپاہی دستے کا باہمی حسد بھی سلطان کے مقصد میں بہت کچھ مددگار ثابت ہوا، اور سلطان نے ان کی نزاعت سے کافی فائدہ اٹھایا۔
سلطان نے پہلا کام تو یہ کیا کہ اس بغاوت کی اصلی بانی رجب پاشا کو اچانک خفیہ طور پر قتل کرا دیا، اور اس کے بعد پھر وہ باغیوں کی سرکوبی کے لیے آگے بڑھے۔ 29 مئی 1632 کو سلطان نے ایک دیوان عام منعقد کیا، جس میں مفتی اعظم، وزرائے سلطنت، اکابر علماء اور 2 فوجی سردار جنہوں نے باغیوں کے خلاف سلطان کی اطاعت کا حلف لیا تھا، حاضر ہوئے۔ سواروں کے 6 دستے بھی، جن کی وفاداری پر اعتماد کیا جا سکتا تھا، باہر کھڑے تھے۔ سلطان مراد نے پہلے ینیچری دستوں کو سامنے بلا کر ان کی وفاداری پر اطمینان ظاہر کیا اور کہا کہ مجھے یقین ہے کہ تم باغیوں کی سرکوبی کے لیے میرا ساتھ دو گے۔ ینیچری دستوں نے بآواز بلند کہا کہ بادشاہ کے دشمن ہمارے دشمن ہیں، اور قرآن پاک ہاتھ میں لے کر قسم کھائی کہ ہم سلطنت کی کامل اطاعت کریں گے۔ اس کے بعد سلطان مراد سپاہیوں کے وفد کی طرف متوجہ ہوئے، جو ینیچری فوج کے اس جوش کو بڑی تشویش کی نظر سے دیکھ رہے تھے۔ سلطان نے ان کی سرکشی پر ملامت کی۔ سپاہیوں نے ادب کے ساتھ معذرت پیش کی کہ گو سلطان کی شکایتیں بجا ہیں، تاہم وہ خود ذاتی طور پر سلطنت عثمانیہ کے مطیع اور وفادار ہیں، البتہ اپنے ماتحتوں کی اطاعت پر قابو نہیں رکھتے۔ سلطان نے جواب دیا کہ اگر تم وفادار ہو تو وہی حلف لو جو تمہارے بھائی ینیچری دستوں نے ابھی لیا ہے، اور اپنے دستوں سے باغیوں کے سرداروں کو گرفتار کر کے میرے حوالے کر دو۔ سپاہی افسروں نے خوفزدہ ہو کر اطاعت کا حلف لے لیا۔ اس پر ایشیا کے کربیون نسل قاضی نے کھڑے ہو کر نہایت بے خوفی کے ساتھ عرض کیا کہ میرے سلطان، ان تمام باتوں کا علاج صرف تلوار کی دھار ہے۔ اس قاضی کا یہ اعلان لکھ لیا گیا، اور پھر سلطان، وزرائے سلطنت، مفتی اعظم اور تمام حاضرین نے متفقہ طور پر ایک معاہدے پر دستخط کیے، جس کا مضمون یہ تھا کہ وہ بدامنی اور بغاوت کو ختم کرنے کی حد الوسیع پوری کوشش کریں گے۔ سلطان مراد نے اسی روز سے اپنی ذاتی حکومت شروع کر دی تھی۔ باغیوں کے تمام سردار اور وہ لوگ جن کو سلطان مراد اس بغاوت میں شریک سمجھتا تھا، قتل کر دیے گئے۔ قسطنطنیہ کے علاوہ صوبوں میں بھی باغیوں کا استحصال یوں ہی کیا جانے لگا، اور مہینوں تک قتل و خونریزی کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ خفیف سے شبہ پر بھی بڑے بڑے عہدیدار کو فوراً قتل کرا دیا جاتا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ تھوڑے ہی دنوں کے اندر سلطنت کے ہر شعبے کی تمام خرابیاں دور ہونے لگیں، اور فوج کی سرکشی کا خاتمہ ہو گیا۔ سلطنت کے طول و عرض میں امن و امان قائم ہو گیا، اور عدل و انصاف کی حکومت نظر آنے لگی۔ یوں تقریباً 10 سال سے جاری خانہ جنگی اور شورش کا سلطان مراد کے ہاتھوں خاتمہ ہو گیا، اور اب سلطان مراد کا حقیقی دور حکومت شروع ہو چکا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ علوم و فن کے میدان میں بھی ترک ترقی کرنے لگے۔ ناظرین، اسی عرصے میں علم و فن سے لبریز ایک نوجوان عثمانی سائنسدان احمد چیلیبی ہواؤں کو چیرنے کا خواب دیکھ رہا تھا۔ اس کا خواب صرف ایک نظریہ نہ تھا، بلکہ سائنسی مشاہدے اور تجربے پر مبنی ایک مشن تھا۔ اس نے مختلف پرندوں، خاص طور پر عقاب کی پرواز کا مطالعہ کیا، اور اپنے ہاتھوں سے ایک پرنما اڑنے والا آلہ تیار کیا، جسے وہ عقاب کے پر کہتا تھا۔ کئی دنوں تک وہ اپنے پروں کو آزمانے کے لیے خفیہ طور پر استنبول کے باہر کی پہاڑیوں پر تجربات کرتا رہا۔ آخر کار جب وہ پوری طرح مطمئن ہوا تو اس نے ایک حیران کن اعلان کیا کہ وہ گلاٹا ٹاور کی بلندی سے پرواز کرے گا۔ روایت کے مطابق ایک دن تمام شہر کی نظریں اس بلند و بالا مینار پر مرکوز تھیں، جہاں احمد چیلیبی کھڑا تھا۔ اس نے اپنے بازوں سے بندھے ہوئے پر کھولے اور اللہ کا نام لے کر خود کو فضا میں چھوڑ دیا، اور معجزانہ طور پر وہ فضا میں تیرنے لگا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ تقریباً 3 کلومیٹر دور بوسٹانچی کے علاقے میں واحفاظت اترا۔ سلطان مراد چہارم نے اسے خوب انعام دیا، مگر ساتھ ہی اس کے بے حد ذہین ہونے سے خوف کھاتے ہوئے اسے الجزائر بھیج دیا۔ سلطان مراد چہارم کے دور حکومت میں استنبول ایک ہولناک آفت کا شکار ہوئی، جب 1633 عیسوی میں شہر کے گنجان آباد علاقوں میں ایک تباہ کن آگ بھڑک اٹھی۔ روایت کے مطابق یہ آگ ایک تمباکو نوش دکاندار کی لاپرواہی سے لگی، مگر دیکھتے ہی دیکھتے یہ پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے گئی۔ اندازاً 20,000 سے زائد مکانات، بازار، مساجد اور دیگر عمارات راکھ کا ڈھیر بن گئیں، اور ہزاروں افراد بے گھر ہو گئے۔ اس سانے نے سلطان مراد چہارم کو سخت ایکشن لینے پر مجبور کیا۔
سلطان نے فوری طور پر تمباکو نوشی، شراب نوشی اور کافی خانوں پر پابندی عائد کر دی اور خلاف ورزی کرنے والوں کو سرعام سزائیں دلوائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ شہر کی دوبارہ تعمیر کا آغاز ہوا، جہاں چوبی عمارت کی جگہ پتھروں سے مضبوط عمارتیں بنائی گئیں۔ یہ واقعہ نہ صرف عثمانی شہری نظم و نسق کے لیے ایک موڑ ثابت ہوا، بلکہ سلطان مراد چہارم کی طاقتور اور آہنی حکمرانی کا مظہر بھی بن گیا۔ اسی دوران پولینڈ کی روس کے ساتھ جنگ چھڑ گئی۔ سلطان مراد نے پولینڈ پر نظر رکھنے کا حکم دیا۔ بوسنیا کے بیلر بے بازا محمد پاشا نے ودین میں گیران، افلاک اور ودین کے سپاہیوں کو جمع کرتے ہوئے وہ پولینڈ میں داخل ہوئے اور انہوں نے بہت سا مال غنیمت اور قیدی حاصل کیے۔ پولینڈ کا سفیر صلح کی التجا کے لیے دربار عالیہ میں حاضر ہوا اور اس نے سالانہ خراج دینے اور سرحد پر موجود مضبوط قلعوں کو مسمار کرنے کی شرط پر عثمانیوں سے صلح قبول کر لی۔ اسی دوران کچھ صفی دستوں نے عثمانی سرحد پار کر کے وان شہر کا محاصرہ کر لیا تھا۔ جب یہ خبر سلطان مراد تک پہنچی تو انہوں نے وان تیبان محمد پاشا کو حکم دیا کہ اسکودار میں فوج تیار کی جائے۔ سلطان مراد نے خود لشکر کا معائنہ کیا۔ جب صفیوں کو معلوم ہوا کہ سلطان مراد ان کے خلاف مہم پر روانہ ہونے والا ہے تو انہوں نے وان کا محاصرہ ختم کر دیا۔ اس سے پہلے کہ سلطان مراد مہم پر نکلتے کہ انہوں نے خفیہ طور پر بورسا شہر کا معائنہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ سلطان مراد ابھی نائکومیڈیا سے تھوڑی ہی دور آگے بڑھے تھے کہ انہوں نے وہاں کے قاضی کو کسی جرم کی سزا میں قتل کرا دیا۔ اس قتل سے دارالحکومت کے علماء کی جماعت میں بڑی برہمی پیدا ہوئی۔ سلطان مراد نے پہلے ہی عہد کر لیا تھا کہ وہ نظم و نسق دوبارہ بحال کرنے کے لیے کسی پر بھی رحم نہیں کرے گا۔ اس دوران جب سلطان مراد بورسا میں اپنے آباء و اجداد کے مزارات پر حاضری دے رہے تھے تو ادھر دارالحکومت میں شیخ الاسلام حسین افندی نے غزنی کے قاضی کو پھانسی دیے جانے پر علماء کرام کا اجلاس بلایا اور کوسم سلطان کو ایک خط لکھا۔ اس خط میں انہوں نے سلطان مراد کے اقدام کو غلط قرار دیا اور کہا کہ اگر وہ دوبارہ ایسی حرکت کرے گا تو اسے تخت سے اتار دیا جائے گا۔ کوسم سلطان نے یہ خط فوراً بورسا میں سلطان مراد تک بھجوا دیا۔ یہ خط پڑھتے ہی سلطان مراد شدید غصے کے عالم میں استنبول واپس روانہ ہوئے، کیونکہ حسین افندی نے سلطان کے اقدار کو چیلنج کیا تھا۔ استنبول پہنچ کر سلطان نے اسے قبرص جلا وطن کرنے کا حکم دیا، لیکن جب جہاز روانہ ہو چکا تھا تو سلطان مراد چہارم کو خدشہ ہوا کہ اگر یہ بزرگ عالم قید سے بچ گیا یا اس نے عوامی حمایت حاصل کر لی تو یہ اس کی حکومت کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ چنانچہ سلطان نے بستانچی باشی یعنی کہ محل کے محافظوں کو حکم دیا کہ جہاز کو رو کر حسن افندی کو ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ استنبول کے قریب سمندر کے کنارے جہاز سے شیخ الاسلام کو اتار کر قتل کر دیا گیا۔ یہ تاریخ آل عثمان میں سلطان کے حکم سے کسی مفتی اعظم کے قتل کی پہلی اور آخری مثال تھی۔ اس قتل کے بعد علماء کی شورش بالکل ختم ہو گئی۔ 1634 عیسوی میں جب سلطان مراد کو پتہ چلا کہ پولینڈ نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے تو سلطان نے خود جنگ کا اعلان کر دیا، جیسا کہ کبھی ان کے بھائی سلطان عثمان ثانی نے کیا تھا۔ اب سلطان مراد بھی پولینڈ کی مہم پر روانہ ہونے والے تھے۔ 27 اپریل 1634 عیسوی کو سلطان مراد چہارم ادرنے پہنچے۔ جب پولینڈ کو معلوم ہوا کہ سلطان مراد ادرنے پہنچ چکے ہیں تو اس نے معاہدے کی شرائط ماننے کی قسم کھائی۔ ناظرین، چونکہ سلطان مراد کی نظریں مشرق پر جمی ہوئی تھیں، اس لیے انہوں نے بآسانی پولینڈ کو معاف کر دیا اور استنبول واپس لوٹ آئے۔ 1634 عیسوی میں سلطان مراد کو بوسنیا کے گورنر بازا محمد پاشا کے بارے میں ایک خبر موصول ہوئی۔ وہ خبر یہ تھی کہ بازا محمد پاشا پر ایک الزام لگا کہ اس نے یونانیوں اور ارمینیوں کے درمیان جھگڑے کو ختم کرنے کے بدلے میں ارمینیوں سے رشوت وصول کی ہے۔ یہ بات جب سلطان تک پہنچی تو سلطان نے نہ صرف انصاف کے خلاف اقدام سمجھا بلکہ سلطان نے اس کی ماضی کی بغاوتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے سخت خطرہ تصور کیا۔ چنانچہ 1634 عیسوی میں بازا محمد پاشا کو سلطان کے حکم پر قتل کر دیا گیا۔ ان تمام حالات سے نمٹنے کے بعد سلطان نے اپنی اصلی مہم کا اعلان کیا
جس کا وہ برسوں سے ارادہ کیے ہوئے تھے۔ وہ مہم تھی صفیوں کے خلاف لشکر کشی۔ کیونکہ اب سلطان نے پوری طرح ریاستی نظام اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا، اس لیے وہ اطمینان کے ساتھ استنبول سے باہر نکل سکتے تھے۔ چنانچہ جلد سلطان اس مہم کے لیے دارالحکومت استنبول سے روانہ ہوئے۔ جب سلطان مراد کونیا پہنچے تو انہوں نے مولانا روم کے مزار پر حاضری دی۔ اس کے بعد سلطان اپنے سفر پر نکل کھڑے ہوئے۔ یہاں تک آتے آتے سلطان مراد نے ایک وزیر، 3 بیلر بے اور ایک سنجاق بے کو رشوت لینے کی سزا کے طور پر انہیں سزائے موت دے دی تھی۔ 27 جولائی کو ایریوان کا محاصرہ شروع ہوا۔ یہاں صرف 12,000 سپاہی موجود تھے۔ اگرچہ صفی سلطنت کی فوج قریب تھی، لیکن انہوں نے میدان جنگ میں آنے کی ہمت نہ کی۔ یوں صفی مدد نہ ملنے پر اہل شہر نے 11 دن تک عثمانیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، لیکن آخرکار 8 اگست 1635 عیسوی کو ایریوان عثمانیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ یوں 31 سال اور 2 ماہ بعد ایریوان دوبارہ عثمانی کنٹرول میں آ گیا۔ اس فتح میں کسی ایک شخص کا بھی خون نہ بہا۔ سپاہی مکمل نظم و ضبط کے ساتھ شہر میں داخل ہوئے۔ شیخ الاسلام یحییٰ افندی نے جمعے کی نماز پڑھائی۔ اس کے بعد سلطان مراد نے اپنی فوج کے ساتھ صفیوں کو تلاش کرنا شروع کیا، مگر صفی فوج بھاگ کھڑی ہوئی۔ جلد عثمانی فوج نے جنوب کی طرف رخ کیا اور سلطان مراد 11 ستمبر کو تبریز میں داخل ہوئے۔ 55,000 آبادی والے شہر میں کسی نے بھی عثمانیوں کے سامنے مزاحمت نہ کی۔ یوں چوتھی بار تبریز عثمانیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ سلطان مراد یہاں سے اصفہان تک پیش قدمی کرنا چاہتے تھے، مگر بیماری کے سبب وہ اس ارادے سے دستبردار ہو کر دیار بکر واپس چلے گئے۔ 5 دن وہیں قیام کیا اور 9 ماہ کی طویل مہم کے بعد وہ واپس استنبول چلے گئے۔ جب سلطان مراد استنبول واپس پہنچے تو صفی افواج نے ایریوان پر چڑھائی کر دی، اور صرف 13 ماہ اور 7 دن کی قلیل مدت کے بعد صفیوں نے دوبارہ ایریوان پر قبضہ کر لیا۔ اس پر سلطان مراد جلد ایریوان کی طرف روانہ ہوئے اور انہوں نے صفیوں سے ایریوان کو پھر واپس حاصل کر لیا، اور یہیں سے 1638 عیسوی میں سلطان مراد اپنے عہد کی آخری اور سب سے بڑی فوجی مہم پر روانہ ہوئے۔ جب سلطان موصل پہنچے تو ہندوستان کے بادشاہ کا سفیر سلطان کے پاس حاضر ہوا، اور اس نے سلطان کو قیمتی تحفے اور سلام پہنچایا۔ ان میں سے ہاتھی کی کھال سے بنا ایک ڈھال بھی تھا، جس کے بارے میں دعویٰ تھا کہ کوئی ہتھیار اسے کاٹ نہیں سکتا، لیکن سلطان مراد نے صرف ایک ہی وار میں ڈھال کو چیر دیا، جس پر سفیر سمیت تمام درباری حیرت میں مبتلا ہو گئے۔ سلطان نے ہندوستان سے دوستانہ تعلقات کی خواہش ظاہر کی اور سفیر کو تحفے اور تحائف دے کر رخصت کر دیا۔ ناظرین، بغداد 15 سال سے ایرانیوں کے قبضے میں تھا، اور باوجود کئی محاصروں کے ترک اسے واپس لینے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اسے شروع میں سلطان سلیمان اعظم نے فتح کر کے سلطنت عثمانیہ میں شامل کیا تھا، لیکن سلطان مراد کی تخت نشینی کے پہلے ہی سال شاہ عباس نے بغداد پر حملہ کر کے یہاں پر قبضہ کر لیا تھا۔ اب 1638 عیسوی میں مراد اس سابق مقبوضے کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے روانہ ہوا۔ 15 نومبر 1638 عیسوی کو 5 ماہ 8 دن کی طویل مہم کے بعد بلاخر سلطان 15 نومبر کی رات بغداد شہر کے سامنے جا پہنچے، اور سلطان نے محاصرہ شروع کرنے کا حکم دیا۔ محصورین، جن کی تعداد 30,000 تھی، نہایت دلیری اور جانبازی سے مقابلہ کرتے رہے، لیکن ترکوں کی تعداد، ان کی فوجی تنظیم اور سب سے بڑھ کر خود سلطان مراد کی غیر معمولی شجاعت کی وجہ سے غالب رہی۔ اس دوران محاصرے میں سلطان مراد نے معمولی سپاہیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھائیوں میں کام کیا، اور ان کی ہمت قائم رکھنے کے لیے وہ ہر کام میں ان کے برابر شریک ہوتے رہے۔ جب ایرانیوں نے دیکھا کہ وہ کامیابی کے ساتھ مقابلہ نہ کر سکیں گے تو ایک روز انہوں نے اپنے سب سے بڑے پہلوان اور بہادر کو باہر نکال کر ترکوں کو چیلنج دیا کہ وہ بھی دست بدست لڑائی کے لیے اپنی فوج کے سب سے بڑے بہادر کو میدان میں اتاریں۔ یہ سن کر سلطان مراد خود اس ایرانی پہلوان کا مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھے، اور دیر تک شمشیر زنی کے جوہر دکھا کر ایک تیغہ ایسا مارا کہ ایرانی کا سر کٹ کر 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ سلطان مراد اپنی جسمانی قوت اور حربی قابلیت کے لحاظ سے تمام عثمانی لشکر میں کوئی حریف نہیں رکھتے تھے،
بہرحال 22 دسمبر 1638 کو ترک توپوں نے فصیل شہر میں 800 گز چوڑا ایک رخنہ پیدا کر دیا اور اس وقت سے دونوں فوجوں کا اصل مقابلہ شروع ہوا۔ ترک شہر میں داخل ہونے کے لیے دوڑے، لیکن ایرانیوں نے اپنے قابل اعتماد جانبازوں سے 2 روز تک انہیں اندر قدم رکھنے سے روکے رکھا۔ بالآخر 25 دسمبر 1638 کو تیسرے روز وزیراعظم تیار محمد پاشا فوج لے کر آگے بڑھے۔ گو وہ خود گولی کھا کر گر گئے، تاہم ترک گولیوں کی باڑ سے بے خوف ہو کر لڑتے ہوئے شہر میں داخل ہو گئے۔ 1200 سواروں کا ایک دستہ بغداد کی حفاظت کے لیے سلطان مراد چھوڑ کر فروری 1639 میں استنبول کی طرف روانہ ہوئے اور 10 جون 1639 کو نہایت شان و شوکت کے ساتھ وہ دارالسلطنت میں داخل ہوئے۔ استنبول اس سے قبل سلاطین آل عثمان کی ایسی فاتحانہ واپسی بارہا دیکھ چکا تھا، لیکن سلطان مراد چہارم کا یہ داخلہ اس قسم کا آخری داخلہ تھا۔ اس کے بعد پھر کوئی سلطان فتوحات حاصل کر کے یوں پائے تخت میں نہ لوٹا۔ 15 ستمبر 1639 کو ایران اور سلطنت عثمانیہ کے درمیان ایک صلح نامہ لکھا گیا، جس کی روح سے ایریوان ایرانیوں کو واپس کر دیا گیا، لیکن بغداد اور اس کے ملحق علاقوں پر عثمانیوں کا قبضہ بدستور قائم رہا۔ 9 فروری 1640 کو سلطان مراد نے 28 سال کی عمر میں وفات پائی۔ بغداد سے واپس آنے کے بعد سب سے پہلے انہوں نے سلطنت کی بحری قوت کو، جو بہت کچھ کمزور ہو چکی تھی، درست کرنے کی کوشش کی، اور البانیہ اور اس کے قریبی اضلاع میں بغاوت کی جو شورش اس کی ایشیائی مہم کے زمانے میں پیدا ہو گئی تھی، اسے دور کیا۔ لوگوں کا خیال تھا کہ سلطان کی آئندہ جنگ وینس سے ہوگی، اور سلطان نے اس جنگ کے لیے تیاریاں شروع بھی کر دی تھیں، لیکن اسی دوران میں وہ بخار میں مبتلا ہو گئے جس سے جان بر نہ ہو سکے۔ موت سے پہلے انہوں نے اپنے بھائی ابراہیم کے قتل کا حکم دیا۔ ابراہیم سلطان مراد کے بعد سلطنت کا تنہا وارث تھا۔ سلطانہ والدہ نے اس کے حکم کی تعمیل نہ ہونے دی اور مراد کے پاس کہلا بھیجا کہ ابراہیم اس کی خواہش کے مطابق قتل کر دیا گیا ہے۔ سلطان مراد اس وقت حالت نزع میں تھا۔ قتل کی اطلاع پا کر وہ مسکرایا اور پھر فوراً ہی ختم ہو گیا۔ سلطان مراد چہارم آل عثمان کا آخری جنگجو اور فاتح فرما روا تھا۔ اس نے صرف 8 سال حکومت کی اور صرف 28 سال کی عمر میں وفات پائی، لیکن اس قلیل مدت اور نو عمری میں اس نے سلطنت عثمانیہ کو، جس کا شہرازہ درہم برہم ہو چکا تھا اور جو فوج کی بغاوت، صوبے داروں کے انتشار کے باعث تباہی اور بربادی کے دہانے پہنچ چکی تھی، تمام خرابیوں اور فسادات سے پاک کر کے اثر نو ایک تازہ زندگی بخش دی۔ وہ حد درجے متشدد اور سخت گیر تھا، لیکن اس کا تشدد اور اس کی سخت گیری سلطنت کی بقا کے لیے ضروری تھی۔ اس کا احتساب بعض اوقات ظلم کی حد تک پہنچ جاتا تھا اور سینکڑوں بے گناہ صرف شک کی بنا پر اس کے حکم سے قتل کر دیے جاتے تھے، لیکن ایسی حالت میں کہ تمام سلطنت میں بدامنی پھیلی ہوئی تھی اور چھوٹے سے لے کر بڑے تک حکومت کا کوئی شعبہ فساد سے پاک نہ تھا۔ یہ اس سختی کا نتیجہ تھا کہ فوج کی باغیانہ سرکشی یک قلم موقوف ہو گئی، عدالتوں میں انصاف ہونے لگا، عوام کو لگان وصول کرنے والوں کی طرف سے شکایات باقی نہ رہیں،